الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام کے اندر ہم آج کل انسانی وجود کے اندر ہی خدا کے وجود کی دلائل ڈھونڈ رہے ہیں. اس سلسلے میں کل جس بارے میں بات ہوئی تھی وہ تھا تھائمس والی گلینڈ، اور ایک ایسا نظام جسے معلوم کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مادے جیسی غیر جاندار چیز کی کارستانی نہیں ہو سکتی، ناممکنات میں سے ہے. عقلائی طور پر ماننا پڑ رہا ہے، عقل دلالت کرتی ہے کہ کوئی مادے سے بہت ہی بلند، بہت ہی باقوت ہستی ہوگی جس نے یہ نظام مرتب کیا ہوگا. یہ جو تھائمس والی بات ہے، تھائمس کے غدود والی بات، خلیوں کے قبرستان کی بات، یہ انسان کے جسمانی وجود سے تعلق رکھتی ہے. آج ہم انسان کے ما فوق مادہ میٹا فزیکل جو اسپیکٹ ہے، پہلو ہے انسان کے وجود کا، اس میں سے چند ایک مثالیں پیش کرتے ہیں جو کہ حتماً اور یقیناً ثابت کریں گی کہ ایک وجود پایا جاتا ہے جو ما بعد الطبیعیات ہے، جو ما ورائی مادہ ہے. وہاں کوئی گنجائش نہیں یہ سوچنے کی یا سمجھنے کی کہ کوئی مادہ جیسی چیز یا فطرت جیسی چیز انسان کو وجود بخش چکی ہے اور اسے منظم طریقے سے ایک بدن اور ایک روح عطا کر چکی ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس عطا کی ہوئی نعمت کی بنیاد پر، حتماً اور یقیناً. جب ہم میسلو تھیوری میں بات کر رہے تھے نیڈ فار سلیپ کی، اس میں ہم نے پاسنگ ریفرنس دی تھی خوابوں کی، سپنوں کے دنیا کی، اور اس میں ہم نے اشارہ کیا تھا سگمنڈ فرائیڈ کی جو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز ہے، یعنی خوابوں کی توجیہ، خواب کیسے آدمی دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بات کی تھی. اس میں مزید وقت میں نہیں لگاؤں گا، لیکن اس سے مربوط یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ خوابوں پہ جب آپ بات کریں گے، خوابوں پہ جب آپ غور و فکر کریں گے، خوابوں کے بارے میں جب سوچیں گے تو دو تین باتیں ذہن میں آتی ہیں. اول بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان خواب دیکھتا ہے، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، کوئی انسان نہیں جو خواب نہیں دیکھتا. ہاں ایک چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواب نہیں دیکھتے، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے نیل کارلسن، خوابوں کے بارے میں، ڈریمز کے بارے میں. ایک ہم نے فرائیڈ کی بات کی ہوئی ہے، دوسرا ایک شخص ہے نیل NEIL، نیل. اس نام کا ایک اور خلاباز تھا، اس کا نام کیا تھا جو چاند پر اترا تھا پہلی بار؟ آرمسٹرانگ. یہ آرمسٹرانگ نہیں، یہ کارلسن ہے، CARLSON.
SON نیل کارلسن. اس نے ایک نقطہ بیان کیا ہے اور وہ اہم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کیوں لگتا ہے کبھی ہم ہفتوں یا مہینوں خواب نہیں دیکھتے، یا یہ کہ کوئی کہتا ہے میں خواب نہیں دیکھتا ہوں، مجھے بہت ساؤنڈ سلیپ میں داخل ہوتا ہوں اور پھر میں خواب نہیں دیکھتا. یہ کہتا ہے نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خواب صرف 2 صورتوں میں یاد رہے گا آپ کو. صرف 2 صورت میں آپ کہیں گے کہ میں نے خواب دیکھا، یا یہ کہ خواب کے دوران ہی کسی وجہ سے آپ جاگ جائے. خواب دیکھ ہی رہے ہیں اور جاگ گئے، چاہے خوف کی وجہ سے، چاہے بہت ہی سہانا سپنا دیکھنے کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، یا یہ کہ خواب دیکھنے کے ساتھ ہی خواب ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جاگ جائیں گے، یا خواب کے دوران یا ختم ہونے کے خواب کے فوراً بعد آپ جائیں گے. تو نیل کارلسن کا کہنا یہ ہے کہ وہ خواب آدمی یاد نہیں رکھ سکتا. وہ خواب نہیں، وہ ایک دم سے انکانشیس میں چلا جاتا ہے اس کے بغیر اگر ہو. انسان کا جو تحت شعور ہوتا ہے سب کانشیس، یا اس کا لا شعور، یعنی اس کا انکانشیس، سب کانشیس یا انکانشیس کا جو حصہ ہوتا ہے انسان کے ذہن کا، وہ اس میں چلا جاتا ہے اور آدمی بھول جاتا ہے. جب جاگ جاتا ہے، چونکہ اس وقت وہ بالکل اچھی طرح نیند سے جاگتا ہے، اس وقت نیند میں ہوتا ہے، خالی نیند، اس لیے اسے خواب یاد نہیں رہتا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم خواب نہیں دیکھتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لیکن خواب ہر کوئی دیکھتا ہے. اب یہاں وہی سوال پیدا ہوا جو وہاں پیدا ہوا تھا کہ یہ کون انسانوں کو نیند کے دوران پکنک پر لے جاتا ہے، طرح طرح کی جگہوں کی سیر کراتا ہے اور مزے کے حالات اس کے سامنے رکھتا ہے، اس کو ایسا ایکسپیرئنس کرتا ہے کہ وہ بہت ہی خوش رہتا ہے. یا کبھی کبھی ڈراؤنا خواب اس کو دکھاتا ہے، کبھی کبھی ایسا دکھاتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے. چاہے اس طرح کے خواب، چاہے اس طرح کے خواب. کوئی ہستی ہوگی جو یہ دکھاتی ہوگی کہ انسان خود تو ایک طرح سے زندہ ہوتا ہی نہیں، ایک طرح سے مردہ ہوتا ہے. اگر ہم لفظ استعمال کریں، حالانکہ اس بحث میں ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکل چکی ہوتی ہے، جس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ مدت کے لیے کوئی روح اس کے بدن سے نکل چکی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اسے مردہ کے متشابہ بناتی، جیسے مردہ ہوتا ہے. نیند میں پڑ گیا تو پڑ گیا، آپ لاکھ کوشش کریں وہ جاگ جائے، آپ اس کو بس ان کے گدھوں کی طرح ادھر ادھر سے اس کو حرکت دے دے، وہ جاگ ہی نہیں جاتا، ایسی نیند میں چلا جاتا ہے. کیا اس کو زندگی کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن موت بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر موت ہوتی تو ہمیں ایک دم سے بھیجنا پڑتا اپنے کمیٹی والوں کو اطلاع کی آپ تجہیز و تکفین کی تیاری کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. یعنی نہ موت ہوتی ہے اور نہ زندگی ہوتی ہے، کوئی بیچ والا معاملہ. لیکن یہ بیچ والا معاملہ جو ہے، اسی میں یہ خواب دیکھتا ہے. تو مادہ تو نہیں ہو سکتا جو اس کو کچھ دکھائے. اگر وہ ہوتا تو مثال کے طور اس کمرے میں بہت ساری مادی چیزیں ہیں، میں یہی سو جاتا اور طرح طرح کے خواب دیکھتا، کبھی یہ مجھے خواب دکھاتی، کبھی یہ مجھے خواب دکھاتی، کبھی یہ دیوار دکھاتی، کبھی وہ والی تصویر دکھاتی، کبھی یہ گلوب دکھاتا، مجھے خواب مزے کے خواب دکھاتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ مادہ نہیں دکھا سکتا، اس میں قدرت ہی نہیں ہے. کوئی ہستی ہے جو انسان کو خواب کے سفر پر لے جاتی ہے. لہذا یہ کلیئر انڈیکیشن ہے، کلیئر آرگومنٹ ہے، کلیئر دلیل ہے کہ مادے کے بغیر کوئی ہستی ہے، کوئی چیز ہے جو انسان کو اس سیر پر لے جاتی ہے، چاہے پچھلا یاد دلانے کے لیے، چاہے اگلا یاد دلانے کے لیے، آگے جو آنا ہے اس کا پتہ دینے کے لیے. جیسے کہ فرعون کا خواب آپ کو معلوم ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور بائبل کے جینیسس والے حصے میں بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ قرآن میں ہے تو کوئی جھٹلائے گا، یہ تو بائبل میں بھی، انجیل میں بھی موجود ہے. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ تو جب دونوں کتابوں میں موجود ہے، ایک جگہ نازل ہوئی، دوسری جگہ نازل ہوئی، بیچ میں بہت سارا زمانہ ہے،
सैकड़ों साल का ज़माना है, तो ख्वाब देखा है फ़िरौन ने, क्योंकि जो वाक़ात बाद में ख्वाब के हम आसार देख रहे हैं मिस्र में, वो साबित करते हैं कि ख्वाब देखा गया है। तो लिहाजा फ्यूचर में क्या होने वाला है जिसका किसी को पता ही नहीं, जिसको हम इल्म गैब कहते हैं, वो इल्म गैब की एक खिड़की खोल के इस सोए ही इंसान को उसकी थोड़ी सी ज़ियारत कराई, क्या होने वाला है, और अलामात में ज़ियारत कराई। तो लिहाजा कोई हस्ती है जो मादे से मावरा है और नेचर से ऊपर है, बुलंद है, जो कि इंसान को ख्वाबों में अजीब अजीब किस्म के तमाशे करवाता है, अजीब अजीब किस्म के मनाजिर दिखलाता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्हीं ख्वाबों के साथ मुल्हिक है। आप में से जिस किसी ने भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो केमिस्ट्री में एक चीज़ है जिसको हम हाइड्रोकार्बन सब्सटेंसेस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो सब्सटेंसेस जिनमें मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, सी भी होता है, एच भी होता है। एच होता है हाइड्रोजन, सी होता है कार्बन। हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर शुगर है, वो भी असल में हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है कि नहीं। एक चीज़ जिसका हमें जिक्र करना है वो है बेंजीन। बेंजीन केमिस्ट्स ने दरियाफ्त किया था, बेंजीन है जी कोई चीज़, ये कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन के 6 एटम्स, कार्बन के 6 एटम्स मिलते हैं हाइड्रोजन के 6 एटम के साथ। तो C6H6 इस चीज़ की केमिकल फार्मूला है, इस चीज़ की बेंजीन की केमिकल फार्मूला है C6H6, यानी कार्बन के 6 एटम्स और हाइड्रोजन के 6 एटम्स, एक मॉलिक्यूल बेंजीन का बनता है। लेकिन जैसे आपको पता है हर चीज़ में, हर एलिमेंट में होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है कि नहीं। इसी तरह हर सब्सटेंस में एक केमिकल फार्मूला होता है और एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। केमिकल स्ट्रक्चर यानी साख्त, कीमियाई साख्त क्या है इस चीज़ की। कीमियाई साख्त का मतलब क्या है? कीमियाई साख्त का मतलब है कि ये 6 कार्बन वाले एटम्स और हाइड्रोजन वाले 6 एटम्स ये किस शक्ल में, किस तरतीब से मौजूद होते हैं, और उन जो उसके ये अज्जा हैं उनके दरमियान बॉन्ड किसका है, किस किस्म का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड, इसको कहते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। ये बड़ी देर तक साइंसदानों को सरदर्द पैदा हो गया, लेकिन वो दरियाफ्त नहीं कर सके। एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोकार्बन सब्सटेंसेस पर बहुत काम किया, यानी वो एक तरह से स्पेशलिस्ट था इस फील्ड में। उसका नाम था ऑगस्ट सिर्फ महीने का ही नाम नहीं, इंसानों का भी नाम होता है ऑगस्ट, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजिस्ट, ये वाला है ऑगस्ट केक्यूल। ऑगस्ट केक्यूल ये है साइंटिस्ट, केमिकल साइंटिस्ट, और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस। ये भी इस तलाश में था कि मुझे ये केमिकल स्ट्रक्चर मिल जाए। सभी जो केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं वो इसके पीछे पड़े थे, ये भी पड़ा हुआ था। हमारे पास जो भी मालूमात हैं उनके मालूमात के मुताबिक ये शख्स एक दिन ख्वाब में चला गया, एक दिन ये ख्वाब में चला गया। खुशकिस्मत था कि उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जो कि एक दरियाफ्त की बुनियाद बन गया। और वो ख्वाब क्या देखा? इसने ख्वाब देखा कि एक सांप है और वो अपनी धूम खा रहा है, अपनी ही धूम खा रहा है। एक सांप है वो अपनी धूम को निगलने की कोशिश कर रहा है,
جب نکلنے کی کوشش کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک سرکل بنا رہا ہے، وہ ایک سرکل بنا رہا ہے۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو اس خواب کی وجہ سے آگسٹ کیکیول بہت پریشان ہو گیا، آگسٹ کیکیول بہت پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا، سوچتے 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 آخر پر اس کو ایک فلیش آ گیا، اور وہ فلیش کیا تھا کہ یہ جو چھ کاربنز ہیں یہ ضرور ایک سرکل میں ہوں گے، کیونکہ یہ بھی سرکل بنتا ہے سی، ٹھیک ہے ہی نہیں؟ اوکے، اور انہی کے ساتھ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ہوگا، ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن لگا ہوا ہوگا۔ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپس میں کون سی چیز ان کو رکھے ہوئے ساتھ میں تاکہ ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائے؟ ان کے درمیان ایک ویلنسی ہوتی ہے، بانڈ ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک بانڈ ہوتا ہے، لیکن وہ بانڈ کس ٹائپ کا ہے؟ آلٹرنیٹلی، یعنی ایک کو چھوڑ کے ایک ڈبل بانڈ ہے، یہ والا ڈبل بانڈ ہے، یہ والا ڈبل بانڈ ہے، اور یہ والا ڈبل بانڈ، یہ ڈبل بانڈ، یہ سنگل بانڈ، یہ ڈبل بانڈ، یہ سنگل بانڈ، یہ ڈبل بانڈ، یہ سنگل بانڈ۔ جب یہ فلیش اس کو آ گیا، اس نے کہا ہو مسئلہ تو حل ہو گیا میرا، مجھے تو کیمیکل اسٹرکچر مل گئی، کیمیکل اسٹرکچر مجھے مل گیا۔ تو اس نے ایک دم سے ایک لکھا ایک آرٹیکل، اور اس آرٹیکل میں اپنی بینزین کی کیمیکل اسٹرکچر جو ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کیکیولز فارمولا، حالانکہ فارمولا نہیں، یہ اسٹرکچر ہے، کیکیولز فارمولا اس کو کہتے ہیں۔ اور اس سارے مسئلے کو کہا، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، تلاش کریں گے، آپ کریں گے کیکیولز ڈریم، آپ وہاں سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس کو ایک دم سے یہ خواب کے اندر بینزین کا کیمیکل اسٹرکچر کس نے اس کو بتا دیا؟ مادے نے کیا؟ تو کیا نیچر نے؟ پھر کوئی ہستی ہے جو اپنے بندوں کی، ان سائنسدانوں کی جو علم کی تلاش میں، کیونکہ علم کی تلاش کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، تو اس میں پڑے ہوئے تھے، سر اپنا پیٹ رہے تھے، پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو رحم آ گیا۔ تو کیکیول چونکہ ان میں سب سے زیادہ سر پھٹول میں مشغول تھا، اس لیے اسی کو یہ خواب دکھایا، اور اس خواب کے ذریعے سے بتا دیا کہ کیمیکل اسٹرکچر کیا ہے۔ کیسی لگی یہ سٹوری؟ انٹرسٹنگ سے زیادہ اہم اور چیز ہے، انٹرسٹنگ ہونا ضروری نہیں، انٹرسٹنگ سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس سے ہم اخذ کریں گے نتائج، اور وہ نتائج کیا ہے کہ یہ سابقہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، کیکیول کی پاسٹ ہسٹری کی جو تھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے، بجز اس کے کہ اسے ایک مسئلہ درپیش تھا، ایک پرابلم درپیش تھا، جو وہ آئندہ میں دریافت کرنے والا تھا، اور وہ دریافت کرنے والا فیوچر میں، اس کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں اسے یہ اگر ہم کہیں گے کہ الہام آیا تو اسے الہام ہی کہہ سکتے ہیں۔ الہام نہ کہیں، ممکن ہے الہام سن کے کچھ لوگ کہیں گے کس کو الہام آ سکتا ہے؟ نہیں، الہام کے لیے بہت پائس آدمی ہونا چاہیے، اور 5-6 بار وضو کرنا چاہیے دن میں، اور پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھنا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، تبھی الہام آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے چلیے الہام نہیں آیا، کم سے کم ایک انٹیوشن آ گیا، اور انٹیوشن کسی بھی شخص کو آ سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کو تو حق ہے کہ زیادہ انٹیوشن اسی کو آئے، کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے علم نفس کے ساتھ، تو اس لیے یعنی انٹیوشن ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے اس کو انٹیوشن آیا ہو ڈریم کی صورت میں، خواب کی صورت میں، اور لیکن یہ انٹیوشن دینے والا، یہ خواب دکھانے والا، مسئلے کو حل کرنے والا، ایسا مسئلے کو حل کرنے والا جس مسئلے کا حل بہت سارے دانشور، بہت سارے انٹلیکچوئلز، بہت سارے سائنٹسٹ ایک ساتھ جوڑ توڑ کر کے بھی نہیں نکال پائے تھے۔ تو گویا ان سبھی کی مشترکہ کاوشیں، مشترکہ محنتیں
پھل لائی، ثمر آور ہوئی اور ایک فارمولا ہمیں دے دی علم کے میدان میں، ورنہ یہاں خلا رہتا پتہ نہیں کتنی دیر۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا اس بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیسے خواب دیکھے گا، اور خواب کے اندر یہ خواب دیکھے گا، سانپ کو دیکھے گا، اس کو گولائی میں دیکھے گا۔ سانپ تو گولائی میں نہیں رہتا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا رہتا ہے، اور پھر اس کو اپنی دم کھاتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ عقل میں نہیں آ رہی بات۔ لیکن جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ خود اس نے دعویٰ کیا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ اس بنیاد پر فارمولا ہو بہو تقریباً ویسی ہی ملی، سرکل کی صورت میں، ہیکسیگنل شیپ ہے، یہ سرکولر شیپ نہیں، یہ ہیکسیگنل شیپ ہے، یعنی 6 ہیکسیگنل، 6 ضلعوں والی شکل، 6 ضلعوں والی مربع کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے سرکل کے، اور آکٹیگنل 8 ضلعوں والی اس سے زیادہ قریب ہے سرکل کے۔ لیکن چونکہ یہاں صرف 6 ہی ایٹمز تھے، 6 ہی تھے، یہ بھی 6 ہی تھا، کاربن دی اور ہائیڈروجن بھی صرف 6 تھے، اس لیے ہیکسیگنل جو شکل ہے اسی کی گنجائش تھی اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کے پھر بھی ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ گلے نہیں اتر رہی بات؟ کیوں نہیں اتر رہی؟ ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ کیول کے بیان پر شک و شبہ کرنا؟ شک و شبہ کی وجہ کوئی نہیں۔ جب کوئی وجہ نہیں تو اس کا جو دعویٰ ہے، اور ایسا دعویٰ جس سے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا علم و سائنس کا، تو لہٰذا قبول کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔ اور قبول جب کریں گے تو قبول کرنے کے ساتھ ہی یہ سوالات اٹھیں گے جو میں نے ابھی اٹھائے کہ کون سی ہستی ہے جو خواب کے ذریعے سے، ڈریمز کے ذریعے سے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ڈریمز کے ذریعے سے آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو، اور ایسے ہی خبر اس کو آئندہ کے لیے ملے کہ آپ کے مسئلے کا حل آئندہ نکلنے والا ہے، اور وہ یوں ہے، اس وجہ سے، اس بنیاد پر۔ اس خواب میں جو آپ کو شکل دکھائی گئی، اس خواب میں دکھائی گئی شکل کی بنیاد پر تمام سائنسدانوں کے اس وقت کے مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم قبول کریں ایک ہستی ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتی ہے، کہ وہ جد و جہد میں ہوتی ہے، وہ کوشش میں ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی وسیلہ تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آخر پر اس کو ہدایت اللہ دیتا ہے۔ تو یہ سب لوگ ہدایت کے چکر میں تھے، یہ بھی ایک ہدایت ہے، علمی ہدایت، اور ان کو یہ ہدایت کے کیول کی وساطت سے ملی۔ اللہ نے جو رحم کیا، اس رحم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہ علمی میدان میں ایک پزل تھا، اس پزل کا راستہ، اس پزل کا حل مل گیا، اور وہ ہستی بغیر اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔